کوئی طویل المدتی تو ہے نہیں، اور اس وقت دنیا میں اگر کوئی چیز زیر بحث ہے تو وہ ایران اسرائیل یا ایران امریکہ تنازع کا تھوڑا سا پیچھے کر لیں ایشو ہے۔ ظاہر ہے جی کہ یہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کا ایک تسلسل ہے، اور یہ ساری جنگ عرب ممالک کو عبور کر کے ایران تک پہنچائی گئی ہے، اور اگر ایران میں ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے پھر پورے خطے پر اسرائیلی اور صہیونی بالادستی وہ ناگزیر ہو جائے گی۔ اس لیے پوری اسلامی دنیا جو ہے اس کو اس وقت ایک اسلامی بلاک بننا چاہیے، سیاسی حوالے سے، باہمی تجارت کے حوالے سے، دفاعی حوالے سے انہیں ایک آپس میں معاہدہ کرنا چاہیے، اسلامی ممالک اکٹھے ہوں اور اس حوالے سے ایک سمت پوری اسلامی دنیا اپنے لیے متعین کرے۔ اسی سے صہیونیت اور اسرائیلی توسیع پسندی کا راستہ بھی روکا جا سکے گا اور اسلامی دنیا کے اندر استحکام بھی آ سکے گا۔ سعودی عرب پاکستان ترکی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے حکومت کو ایک تجویز دی ہے نکاح نامے میں ترمیم کی کہ شادی کے دوران شوہر جو جائیداد بنائے گا یہ جائیداد کا جو آدھا حصہ ہوگا وہ بیوی کو ہوگا۔ کیا آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ نہ یہ قانونی لحاظ سے ٹھیک ہے، نہ یہ شرعی لحاظ سے ٹھیک ہے، نہ یہ ہمارے سماج کے حوالے سے کوئی مطابقت رکھتا ہے۔ پتہ نہیں کس مغربی دنیا کی پیروی کر رہا ہے۔ یہ ایک جج کی خاص ذہنیت کی عکاس ہے، یہ ایک مسلمان معاشرے کی عکاس نہیں ہے۔ سر پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت کیسی؟ جی پاکستان کی کاوشوں پہ مطمئن ہے جو اب تک ہوئی ہے امن کے حوالے سے؟ میرے خیال میں یہی ہو سکتا ہے فی الحال، اور پاکستان نے میزبانی کی ہے تو یہ پاکستان کا ایک اعزاز ہے، اور مصر، ترکی، سعودی عرب اس میں شریک ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے اسلامی دنیا کے یہ بڑے ممالک ہیں، اور ان بڑے ممالک کا باہمی رابطہ اور اسلامی دنیا کے لیے ایک متوازن سوچ اس سے انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ اگر جنگ بندی نہیں ہوتی نقصانات کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ نقصانات کیا دیکھ رہے ہیں اگر جنگ بندی نہیں ہوتی؟ نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اگر جنگ بندی نہیں ہوتی؟ جنگ بندی تو ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ایک جنگ بھی ہوگی، پھر جنگ بندی تب ہوگی۔ میرا